اللہ نے پوچھا کہ سلیمان بتاؤ کیا چاہتے ہو، یا تو بادشاہت لے لو یا علم لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی اے میرے مالک مجھے علم عطا فرما، علم عطا فرما۔ اور جس وقت علم اللہ نے عطا فرمایا اس وقت ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ کہا یا اللہ میں نے تو علم طلب کیا تھا، کہا ہم جس کو علم دیتے ہیں اسے بادشاہت فری دیتے ہیں، اس لیے علم کی طرف پیش قدمی کیجیے، علماء سے محبت کا سلیقہ سیکھیے اور علم کی قدر کیجیے۔ آپ کو محفلوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ کے ہاں آج کی یہ محفل ہے، آپ کی کنڈیشن دیکھ کر، آپ کا ریسپانسیو ایٹیٹیوڈ دیکھ کر میں اپنے موضوع سے وچلت ہوا جا رہا ہوں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ اس چھوٹے سے علاقے میں اگر آپ کے ہاں ایک محفل ہے، آپ کے ہاں اور بھی لوگ ہوں گے، بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، ابھی رات کا زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کان لگا کر اس محفل میں بیٹھتے اور آپ علم کی باتیں سیکھتے، لیکن اب کنڈیشن یہ ہے کہ اچھی محفلوں میں آپ کا دل نہیں لگتا، اچھی محفلوں میں بیٹھنا آپ کے اوپر ایک مصیبت ہے کہ ہم کیوں اتنی دیر تک بیٹھے، ہمیں بھی صبح کام ہے، ہمیں بھی صبح دوسرا کام ہے، ہم کتنی دیر یہاں بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم حاصل کرنا اب کہ اتنا آسان ہے کہ سال بھر تک مدرسے میں درسگاہوں میں علم پڑھایا جاتا ہے، پھر جو ہے جو لوگ مدرسے نہیں آ سکتے انہیں سال میں ایک دن مدرسے کے صحن میں بلا کر علم سکھایا جاتا ہے، پھر بھی اگر آپ علم نہ سیکھیں تو اس سے زیادہ کیا آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا لوگوں نے علم کے لیے کتنی محنت کی۔ بہت بڑا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں مالکیہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ مدینہ شریف میں حضرت امام مالک درس حدیث دیتے ہیں، ان کا دل تڑپنے لگا اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو مجھے اجازت دے میں 2 سال مدینہ علم سیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی زوجہ نے انہیں اجازت دے دی۔ شادی کے بعد اور وہ اپنے گھر سے نکلے اور مصر سے نکل کر مدینہ آئے اور آ کر کے انہوں نے جو ہے وہ درس حدیث کی محفلوں میں ان درسگاہ میں بیٹھنا شروع کیا اور علم حاصل کرنا شروع کیا۔ 2 سال کب 4 سال میں بدل گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ 4 سال گزر گئے تو انہیں خیال آیا کہ میں اپنی بیوی سے کہہ کر آیا تھا کہ میں 2 سال علم حاصل کروں گا پھر آ جاؤں گا، اب 4 سال گزر گئے ہیں کیا کروں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ اے میری زوجہ، میرا حدیث سے دل لگ گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین سے دل لگ گیا ہے، اب میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اس لیے میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو جس سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی بیوی کو وہ خط ملا تو وہ تڑپ گئی۔ انہوں نے دوسرا خط لکھا، کہا کہ پہلے آپ عالم نہیں تھے تو میں آپ کی بیوی تھی، اب آپ حدیث کے عالم بن گئے ہیں تو کیا میں آپ کی بیوی نہ رہوں گی؟ اس لیے کل بھی میں آپ کی بیوی تھی، آج بھی آپ کی زوجہ ہوں، آپ قیامت تک نہ لوٹے، اللہ جب تک مجھے زندگی دے گا آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ اور انتظار کرتی رہی۔ 17 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 17 سال گزر گئے، وہ علم حاصل کرتے رہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ یہ مصیبت برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کو 17 سال نہیں گزارنا، آپ کو کوئی 1 سال بھی نہیں گزارنا، 1 مہینہ بھی نہیں، اگر 1 رات آپ کے لیے ہو کہ اس رات میں آپ کو علم سیکھنا ہے، اس وقت آپ کو یہ بے چینی ہے کہ اب میں اگر رات بھر جاگ گیا پھر صبح میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، کم سے کم ہفتے میں 1 دن تو ایسا نکالو جس دن تم علم دین سیکھ سکو۔ 1 دن تمہارے پاس ایسا ہونا چاہیے جس دن آپ علم دین سیکھ سکیں۔ جمعہ کی نماز میں آپ سب سے پیچھے آتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں جب خطبہ تقریر ختم ہو جائے تو ہمارے نوجوان مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ تاخیر سے کیوں آتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمیں موبائل پر غنڈوں کا، موالیوں کا، بےہودوں کا، جاہلوں کا بھاشن سننا تو پسند ہے لیکن مسجد کے امام کی تقریر سننا پسند نہیں ہے۔ یہ نوجوانوں کی کنڈیشن ہے، یہ نوجوانوں کا حال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا ابا کو جو کرتے دیکھا ہے وہی تو بیٹا کرے گا، دادا کو جو کرتے دیکھا ہے وہی تو بیٹا کرے گا۔ اگر باپ کو دیکھا ہوتا کہ علماء کا ادب کرتا ہے، باپ کو دیکھا ہوتا کہ تقریروں کو کان لگا کر سنتا ہے، تو
بیٹا بھی مسجد میں اذان سے پہلے داخل ہوتا کہ تقریر کوئی سننے کی چیز ہے، اگر ہم نے اس کو مس کر دیا ایک نقصان ہو جائے گا. لیکن آپ کو دوسروں کا، بیہودوں کا، جاہلوں کا لیکچر سننا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بکواس سننا وہ تو منظور ہے، علماء کی تقریر سننا منظور نہیں. وہ کہتے ہیں 5 منٹ زیادہ ہو گیا، 2 منٹ زیادہ ہو گیا، اب تقریر بند ہو جانی چاہیے. یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علم کی اہمیت کو سمجھیے، یہ کتنا اہم ہے، کتنا خاص ہے. اللہ اکبر. 17 سال ان کو گزر گئے. جس وقت وہ گھر سے چلے تھے ان کی زوجہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا. وہ بچہ پیدا ہوا 17 سال کا ہو گیا. اس نے اپنی ماں سے کہا ماں میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، حج کے لیے جانا چاہتا ہوں. ماں نے اجازت دے دی، کہا کہ حج کے لیے جاتے ہو تو حج کرنے کے بعد حضور کے مدینے آنا، وہاں حضرت امام مالک کی درسگاہ ہے، اس درسگاہ میں تمہارے ابا تعلیم حاصل کرتے ہیں، جانا اور اپنے ابا کو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ سمجھ جائیں گے کہ تم انہی کے بیٹے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس 17 سال کے بعد پہلی مرتبہ بیٹا حج کے لیے آیا. حج کے بعد مدینے آئے اور حضرت امام مالک سے عرض کی کہ یہاں کوئی عبد الرحمن ابن قاسم نام کے شخص پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو پھر باپ سے ملاقات ہوئی 17 سال کے بعد، یعنی پہلی مرتبہ اپنے بیٹے سے ملے جب ان کا بیٹا 17 سال کا ہو گیا. آپ کو تو یہ محنت نہیں کرنا، لیکن آپ نے علم پر کتنا وقت دیا ہے، آپ علم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. علم انسان کو ممتاز کرتا ہے، علم انسان کو بلندی دیتا ہے. جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد، فتنہ، وہاں پسماندگی. جہاں علم نہیں ہوتا اللہ اکبر کبیرہ وہاں اندھیرے ہی اندھیرے. جانور بھی علم حاصل کر لے اللہ اسے بھی ممتاز کرتا ہے. سورہ نمل میں نے کہا قرآن پاک کی ایک سورہ ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جس وقت وہ وادی نمل سے گزرنے لگا 3 فرسخ دور تھا، 9 میل بنتا ہے. اور ان چیٹیوں کی سردار نے، اس میں جو ایک چیٹی تھی، اس نے دوسری چیٹیوں سے کہا کہ اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے، یعنی التفات نہ کر سکے اور بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے. حضرت سلیمان علیہ السلام امام راضی کہتے ہیں اس وقت 3 فرسخ دوری پر تھے، 9 میل دور تھے. جب چیٹی نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے اسے سن لیا. اور قرآن کہتا ہے کہ فتبسم ضاحکا قولہا، کہ انہوں نے سنا اور سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. آپ بتائیں کہ 9 میل کی دوری سے اللہ کے نبی نے اس چیٹی کی آواز کو سنا. یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. جب آپ علم کا بیان سنتے ہیں تو آپ کو عقیدے پر بھی توجہ رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. قرآن نہیں پڑھیں گے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، عقیدے کی دیوار اتنی کمزور ہوگی کہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا کوئی ایک انسان 5 منٹ کی ریل سے آپ کے عقیدے کی دیوار گرا دے گا. آپ کے عقیدے کی دیوار گر سکتی ہے. اس لیے علماء کے قریب ہوئیے. لوگ کہتے ہیں نبی آپ یہاں سے سلام پڑھیں، وہ نبی وہاں سے کیسے سنتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام چیٹی کی آواز کو 3 فرسخ کی دوری سے سن رہے ہیں اور سن کر مسکرا رہے ہیں، سن کر سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جو مقتدی بن کر شب معراج ہمارے اور آپ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں. مقتدی کی سماعت کا عالم یہ ہے، پھر امام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور چیٹی ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ اگر آپ اس کو کسی کے کان کے اندر بھی رکھ دیں، پھر وہ اگر کسی سے بات کرے کوئی اس کی بات سمجھ سکتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ چیٹیوں کے منہ میں زبان نہیں ہے، ان کے آگے 2 باریک سے بال ہیں منہ کے آگے، جن کو رگڑ کر وہ ایک دوسرے کو سگنل دیتی ہیں. لیکن اللہ کا نبی جانتا ہے کہ چیٹی ایک دوسری چیٹی سے کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ غور کرنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ اس چیٹی کے علم کی وجہ سے جو اس نے یہ کہا کہ کہیں اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، اللہ نے قیامت تک آنے والی چیٹیوں کا اس چیٹی کو سردار بنا دیا ہے. بتاؤ یہ علم کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ علم کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ آپ گھر بناتے، مدرسہ بناتے، سڑک بناتے، لوگ شہروں کے نام رکھتے ہیں، صاحب یہ فلاں چودھری صاحب کے نام پر میرے گاؤں کا نام ہے، فلاں صاحب جو ہے وہ فلاں انسان کے نام پر میرے شہر کا نام ہے.
لیکن اللہ نے اس چینٹی کے نام پر قرآن کی پوری سورہ کا نام رکھ دیا ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے. لیکن آپ علم کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کتنا اہم ہے. اس لیے میرے بھائیوں, علم کی طرف پیش قدمی خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. اگر آپ علم نہیں پڑھیں گے, نہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو سکتا ہے, نہ آپ کا عمل مضبوط ہو سکتا ہے. اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو علم رکھنے والا ہو. قرآن خود کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے کا حق تو علماء ہی ادا کرتے ہیں. جسے علم نہیں ہے وہ اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ جسے معلوم نہیں ہے وہ اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ اس لیے علم کی طرف پیش قدمی کرو, علم حاصل کرو. اور آپ کو تو اتنی آسانیاں فراہم ہیں. موبائل پر بھی آپ کسی اچھے اہل سنت والجماعت کے اسکالر کا, عالم کا نام ڈالیے, آپ کے سامنے وہ تشریف فرما ہوں گے, ان کی جلوہ فرمائی, آپ تقریر سنیے. درس قرآن کی محفل آپ نہیں منعقد کر سکتے, موبائل پر اگر آپ کسی اچھے عالم دین کے درس قرآن کو فالو کر لیں, آپ کے علم میں, بچوں کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. عقائد پر آپ ہر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کسی غیر نتو خیرے سے پوچھتے رہتے ہیں. کسی عالم دین کی کلاسز جوائن کر لیں, کسی اچھے عالم دین کا چینل جوائن کر لیں, آپ کو وہ جانکاری فراہم ہوتی رہے گی. لیکن آپ نیوز چینلوں کا چینل تو سبسکرائب کرتے ہیں, علماء کا چینل سبسکرائب نہیں کرتے. آپ جو ہے وہ گنڈے اور موالیوں کا, ناچنے والوں کا چینل تو دیکھتے ہیں, عالم دین کا چینل نہیں دیکھتے. اس لیے آپ کو اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا, اپنے نظریے کو درست کرنا ہوگا, اور کوشش کرنا ہوگا کہ ہم علم کی طرف پیش قدمی کریں. آج ہمارے یہاں جو بڑھتی ہوئی بدعقیدگی ہے, اس کی بنیادی وجہ علم کا نہ ہونا ہے. جس کو دیکھو وہ دین کے معاملات پر, اہل سنت والجماعت کے معاملات پر منہ اٹھا کر کے گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی, علم کا نہ ہونا. یہی وجہ ہے شب معراج آئے, ربیع النور آئے, شب قدر آئے, شب برات آئے, آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جاہل سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, اور وہ صاحب علم نہ ہونے کی وجہ سے اس پر گفتگو کرتے ہوئے, اس کا رد کرتے ہوئے, لوگوں کو اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. 11ویں آئے, 12ویں آئے, اس پر آپ دیکھیے کہ کس طرح لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جائے علم نہ ہونے کی وجہ سے. آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, حدیث کے قریب نہیں آئیں گے, علم کیسے حاصل کریں؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا ہے لیکن جانتے نہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, یہ سورہ کب نازل ہوئی ہے, کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے, کس وجہ سے نازل ہوئی ہے. پھر اس آیت کو کسی غلط جگہ پر چسپا کر کے قرآن کی غلط بیانی اور قرآن کی غلط جو ہے وہ اس کی تفہیم لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہوتی. آپ کو علم ہو, آپ کبھی نہیں بہک سکتے. حدیث پاک کو, جو حدیث پاک اللہ اکبر کبیرہ شیاطین کے لیے ہیں, جو آیات شیاطین کے لیے ہیں, ان کو اٹھا کر کبھی اولیاء پر چسپا کر دیا جائے گا, اور پھر آپ کا اس سے عقیدہ خراب. میں ایک شہر میں حاضر ہوا, وہاں کے بچوں میں سے وہ طلبہ تھے, انہوں نے مجھے ایک حدیث پیش کی اور کہا کہ حضرت اس حدیث کے بارے میں کوئی بات کریں, صحاح کی حدیث ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں حل اور جوا ہو وہ گھر نحوست کا گھر ہوتا ہے, اس گھر کے لوگ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکیں گے. حل اور جوا, آپ اگر تھوڑا بہت آپ کے یہاں کسانی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ جوا سے مراد میں وہ تاش کا جوا نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ جوا جو دو بیلوں کو آپس میں جوڑتی ہے لکڑی, اس کو جوا کہا جاتا ہے. سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھ گئے؟ تو انہوں نے کہا یہ حدیث میں موجود ہے کہ جس گھر میں حل اور جوا ہو اس گھر کے لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکیں گے. تو یہ تو نحوست والی چیز ہے اور یہ صحاح کی حدیث ہے. میں نے کہا یہ کسی جاہل آدمی نے آپ کو حدیث پڑھا دی ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا اس حدیث کا اسباب ورود کیا ہے. آپ کو قرآن کی کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ اگر اس کا شان نزول موجود ہے, شان نزول دیکھو, پھر کوئی فیصلہ کرو اس آیت کے بارے میں. اگر حدیث کوئی پڑھ رہے ہو, دیکھو کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں حدیث آئی ہے, پھر فیصلہ کرو کہ یہ بات کس ضمن میں ہے. اللہ اکبر. لیکن علم نہیں ہے تو جو جی میں آئے وہ بیان کرتے رہو, جو جی میں آئے وہ تشریح کرتے رہو. میں نے کہا دیکھو یہ حدیث پاک دراصل یہ ہے
کہ حضور نے ان کام چوروں کے بارے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو کھیتی کسانی چھوڑ دیں اور حل اور جوئے کو اپنے گھر میں ٹانگ دیں. حضور فرماتے ہیں جو سستی سے کام لے گا اور جو ہے وہ کام چور ہوگا اور حل اور جوئے کا استعمال نہیں کرے گا, اسے ٹانگ کے رکھے گا, وہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث پاک اور چونکہ علم موضوع ہے لوگ بیان کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا دھڑلے سے سوشل میڈیا پر بیان کرتے ہیں کہ جس وقت عمرہ کرنے والے حاجی حج کرنے کے بعد مدینہ شریف آتے ہیں, اس پر وہاں مدینے کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کبیرہ, جہاں امام مالک درس دیتے رہے ہیں, جو زمین حضرت امام محمد الباقر کی درسگاہ رہی ہے, جو حضرت امام جعفر الصادق کی درسگاہ رہی ہے, امام زین العابدین کی درسگاہ رہی ہے, وہاں مدینے میں اللہ اکبر کبیرہ اس صحن میں کھڑے ہو کر کے حضور کی حدیث پاک کا غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا اس نے لال رومال اوڑھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ, میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. بتاؤ کہ تم مکے میں عمرہ کرتے ہو, پھر یہاں آنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے, اتنی بڑی تعداد میں یہاں آتے ہو. حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. کا اس سے کیا مطلب؟ کہا جس طرح عیدگاہ پر بھیڑ بھاڑ لگاتے ہو اس طرح میری قبر پر بھیڑ بھاڑ اکٹھا نہ کرنا. میں نے کہا کاش تو نے اس حدیث کا کانٹیکسٹ سمجھ لیا ہوتا, کاش تو نے اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھ لیا ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ محلے میں بڑے سے بڑا متقی ہو, محلے میں بڑے سے بڑا مفتی ہو, محلے میں بڑے سے بڑا پیر ہو, عیدگاہ سال میں صرف 2 مرتبہ جاتا ہے. بولو جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ عیدگاہ سال میں صرف 2 مرتبہ جاتا ہے, ایک عید الفطر کے موقع پر, ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر, دوسرے کبھی عیدگاہ نہیں جاتا. حضور نے ارشاد فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ, یعنی ایسا نہ کرنا کہ سال میں صرف 2 مرتبہ میری قبر پر آنا, بلکہ اللہ اکبر کبیرہ جب بھی تمہارے دل پہ چوٹ لگے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. اس کا مطلب تو یہ تھا. لیکن ہے کیا کہ علم کی طرف صحیح پیش قدمی نہ ہونے کی بنیاد پر جس کے جی میں جو آتا ہے وہ تشریح. ابھی شب معراج گزری ہے, یہ میٹر, یہ موضوع علم سے متعلق ہے. شب معراج ہو, شب برات ہو, اور اہل سنت والجماعت کے معمولات میں سے کسی بھی معمول پر جو لوگ چیمی گوئیاں کرتے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں. پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کام قرآن و سنت کی روشنی میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کے عقیدوں کی دیوار کو مسلسل کمزور کیا جا رہا ہے, اور عوام خواب خرگوش میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے علم کی طرف آئیے, اور جو علم والے ہیں ان کی طرف آپ ان کی صحبت اختیار کیجیے, ان کی صحبت میں بیٹھیے. اچھی عادتیں انسان کو لگانا پڑتی ہیں, بری عادتیں خود بخود لگ جاتی ہیں. اچھی عادتوں کے لیے محنت کرنا ہوتا ہے, کوشش کرنا ہوتا ہے. اس لیے آپ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا عقیدہ, اس لیے دیکھو عمل کی خرابی سے کوئی انسان کافر نہیں بنتا, عقیدے کی خرابی انسان کو کافر بنا دیتی, ایمان چھین لیتی. اللہ اکبر کبیرہ. عقیدے کی خرابی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو اپنے عقیدے پر توجہ رکھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. جیسے ہی عقیدے کی بات شروع کی جائے, اب اس دور کے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں آپ عمل پر کوئی گفتگو کریں, کہ نماز پر گفتگو کریں, روزے پر, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, اور ہمارے علماء کرتے آئے ہیں. لیکن عقیدے کو اگر آپ نہیں بچا سکے, اگر آپ نے عقیدے پر توجہ نہیں دی, آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے اپنے عقیدے پر توجہ دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. شیطان نے جس وقت سجدے سے انکار کیا تو سجدہ ایک عمل ہے, عمل سے انکار کیا تھا, تو عمل سے انکار کی بنیاد پر اسے مردود نہیں کیا گیا. ایسا نہیں کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اسے کافر قرار دیا. کتنے ہی لوگوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ہم سب کو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات دو, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکات نہیں نکال رہے. تو کیا سب مرتد ہو جائیں گے؟
عمل کی خرابی انسان کو ایسے مرتد نہیں بناتی. شیطان نے عمل سے انکار کیا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. یہ عمل نہیں، یہ عقیدہ تھا. اس بنیاد پر اسے کافر کہا گیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے آپ اپنے عقیدے پر توجہ رکھیں. آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اگر عقیدہ درست ہے تو عمل بھی اچھا ہو جائے گا، اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے اور عقیدہ درست ہوتا ہے علماء کی طرف آنے سے. لمبی بات ہو رہی، بند کر دوں، ختم کر دوں؟ بڑے دھیرے سے آپ نے کہا، ایسا لگا کہ آپ کنفیوز ہو گئے کہ یہ کون سا سوال کر لیا ہے. ایک دم بنا پوچھے ختم کر دینا چاہیے. ختم کر رہا ہوں. میری عادت نہیں ہے کہ لوگ تنافر کا شکار ہو جائیں اور میں گفتگو کرتا رہوں. میں اس ٹائپ کا خطیب ہی نہیں ہوں. لوگوں میں سننے کی للک باقی ہو. ہمارے صوفیہ بزرگان دین کہتے ہیں لوگوں میں سننے کا ذوق باقی ہو اور محفل کا اختتام ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ پریشان ہو جائیں اور محفل صاحب جاری رہے، بیان جاری رہے اور لوگ پریشان ہو جائیں. ایسا نہیں. جب تک آپ سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں، میں ختم کر دوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت ہے اس بات کی. بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ میری بہنوں تم بھی عقیدے پر توجہ کرو. آج کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی بدعقیدہ کے گھر میں ہمارے کسی نوجوان کا رشتہ ہو جائے، ہم منع کرتے ہیں، علماء بھی منع کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پتہ چلا جس بدعقیدہ کے گھر میں رشتہ ہوا ہے اس نے ان کے گھر کو بھی پورا بدعقیدہ بنا دیا. آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر غلطی سے کسی کا رشتہ ہو بھی گیا، اولا تو یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو گیا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ رشتہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا، جس کا رشتہ بدعقیدے کے یہاں ہو گیا وہ بھی بدعقیدہ ہو جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر رشتہ کسی بدعقیدے کے یہاں ہو گیا ہو تو تمہارے عقیدے میں اتنی جان ہو کہ تم اس بدعقیدگی کو دور کر کے خوش عقیدگی پیدا کر دو. لیکن یہ نہیں ہوتا، معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ عقیدہ بچیوں کو بھی نہیں پڑھایا جاتا، عقیدہ بچیوں کو بھی معلوم نہیں ہے. یاد رکھو جس طرح ان بچوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح ان بچیوں کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ماں تعلیم یافتہ نہ ہو، ماں کے پاس علم نہ ہو، وہ کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرے گی؟ وہ کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. ماں کا علم حاصل کرنا، عورتوں کا علم حاصل کرنا، یہ کس قدر ضروری ہے. کبھی اس کو دین کے پیرائے میں آ کر دیکھو. اللہ اکبر. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی. یہ نہیں فرمایا کہ صرف مردوں پر، مسلمان مردوں پر علم حاصل کرنا ضروری ہے. فرمایا جس طرح مردوں پر ضروری ہے اس طرح عورتوں پر بھی ضروری ہے. وہ بھی علم دین حاصل کریں، وہ بھی عقیدہ سیکھیں، وہ بھی قرآن کے رموز سے آگہی حاصل کریں. اگر یہ کام انہوں نے کر لیا تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ باپ اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہو اور ماں پڑھی لکھی ہو تو بچے کی تربیت ماں کے ذریعے سے بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور ماں جاہل ہو، جس کو کوئی علم نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو کہ باپ اس طرح تربیت نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کی جس طرح ماں تربیت کرتی ہے. اس لیے نیپولین نے کہا تھا نا، give me a good mothers I will give you a good nation and soldier. تم مجھے اچھی مائیں پرووائڈ کر دو، ہم تمہیں اچھا نیشن، اچھے سولجر پرووائڈ کر دیں گے. اس لیے اپنی بچیوں کو پڑھائیے، انہیں قرآن پڑھائیے. ان کے لیے اگر پیسہ، لوگ سوچتے ہیں دیکھو جن کے بچے نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، جن کے بچے IIT کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ پیسہ کیسے خرچ ہوتا ہے، وہ بتائیں گے. جن کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں ان سے پوچھو پیسہ کیسے خرچ ہوتا ہے. ان کے چہرے پہ شکن نہیں ہے. لیکن قرآن پڑھانے کے لیے اگر کسی کو 2-3 ہزار روپے دینا پڑ جائے، پھر وہ دیکھو کہ وہ کتنی پریشانی میں آتا ہے کہ صاحب قرآن پڑھانے کا 2000 روپے، قرآن پڑھانے کا 5000 روپے، مسئلہ سکھانے کا 5000 روپے. اپنی بچیوں کو قانون شریعت پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو بہار شریعت پڑھاؤ، اور اس کے لیے جو عالمہ، جو معلمہ تمہیں مل سکے، جتنی قیمت پر، اس کے وقت
کی جو قیمت ہو وہ ادا کر کے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. اس لیے اگر آپ نہیں کریں گے یہ کام، یاد رکھیے آپ مسجد سے دور ہیں، آپ مدرسے سے دور ہیں. آنے والی نسلیں صرف مسجد اور مدرسے سے نہیں، خدا کی قسم اگر بچوں کی ماؤں کے پاس علم نہ رہا وہ مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہو جائیں گی، گنبد خضرا سے دور ہو جائیں گی، اور جو نبی سے دور ہو گیا وہ جنت سے دور ہو گیا، جو جنت سے دور ہوا وہ جہنم کے قریب ہو جائے. اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرو، پڑھاؤ اپنی بچیوں کو، برباد نہ کرو، اسے ہلکے میں نہ لو. آج وقت ہے آپ کے پاس، پڑھائیے. آپ نے یہ نعرہ 2014 میں سنا ہوگا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا. یہ نعرہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے میں لگایا ہے. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کوئی حکومت بیٹیوں کو کیا بچا سکے گی جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے بچایا ہے، اور کوئی حکومت بیٹیوں کو کیا پڑھا سکے گی جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھایا. مصطفیٰ کی بیٹی کا علم یہ ہے کہ اس کے پروردہ، اس کے تربیت یافتہ بیٹے زمین پر قرآن نہیں پڑھتے، تلوار کی نوک پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں. یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا کردار ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھائیے، ان کو قرآن پڑھائیے، اور کوشش کیجئے کہ وہ علم دین کے ان مسائل سے آگہی حاصل کریں. دیکھو بچیاں گھر میں ٹھیک ہوتی ہیں، جیسے شادی ہو پھر انہیں بیماری لاحق ہوتی ہے. یہ صحیح بات ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ شادی سے پہلے انہیں طہارت کے مسائل نہیں سمجھائے گئے. شادی سے پہلے انہیں ازدواجی زندگی کا اللہ اکبر کبیرہ کوئی طریقہ کار بتایا نہیں گیا ہے. وہ کیسے اپنی زندگی میں آگے سروائیو کریں گی؟ ان کو کیا پتا چلے گا کہ بچوں کو کیسے آگے بڑھانا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو کیا دیکھنے دینا ہے کیا نہیں دیکھنے دینا، ان کو کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے، ان کے جسم کو کون سی غذا دینا ہے، ان کے روح کو کون سی غذا دینا ہے. یہ چیز انہیں کیسے پتا چلے گی؟ اگر آج تم اپنی بچیوں کو تیار کر ڈالو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھو بغداد جس وقت چنگیزیوں کے تاتاریوں کے ہاتھ میں چلا گیا، مسلمان دور دور تک نہیں تھے. جہاں مسلمان دکھتے تھے انہیں کاٹ دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. لیکن مسلمانوں کی عورتیں موجود تھیں، اور تاتاریوں نے مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ جن عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا تھا انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ ان کے نکاح میں چلی گئیں، تاتاریوں کے نکاح میں چلی گئیں. لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا ان مسلم عورتوں نے چنگیزیوں کی غلامی قبول کرتے ہوئے ان کے نکاح میں رہنا پسند کر لیا. لیکن ان کی کوکھ سے جب تاتاریوں کی اولاد پیدا ہوئی تو ان مسلم عورتوں نے انہیں تاتاری نہیں بنایا، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنا دیا. یہی تو اقبال کہتے ہیں، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ ماؤں کا کردار تھا، کیونکہ ماؤں کے دل میں قرآن کا علم موجود تھا. مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے فرامین جگمگا رہے تھے. اس لیے اپنی عورتوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو. کہ اور میری بہنوں، میں تم سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عصری علوم دینا، لیکن بچپن سے انہیں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق سکھاؤ، انہیں حضور کا عشق سکھاؤ. اگر وہ عشق رسول نہ سیکھ سکے، بزرگوں کی تعظیم نہ سیکھ سکے، اولیاء کا احترام نہ سیکھ سکے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے. خواہ وہ کسی پوسٹ پر کسی منزل پر ہو. کامیاب وہی ہوتا ہے جو جس کے دل میں ادب ہو. ادب اسی کے دل میں ہوتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو. یہاں طلبہ فارغ ہوئے، میں ان طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو علم